الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، قابل مبارکباد ہیں اس تاریخی مسجد کے منتظمین، مصلیان اور اس علاقے کی پوری جماعت جس نے اس اہم موضوع پر آج کی یہ نشست منعقد کی ہے، اسلام کا نظام میراث، یعنی کسی کی وفات کے بعد اس کا جو ترکہ ہے، اس کا مال اور اس کی جو جائیداد ہے، اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، اور اسلام کا پورا نظام اس سلسلے میں کیا ہے، اس کی عملی شکلیں کیا ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے. اصل میں یہ موضوع بے حد حساس اور بے حد اہم ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنا حساس اور اہم ہونے کے بعد کے باوجود بھی اس موضوع پر گفتگو نہیں کی جاتی، اس موضوع پر بولا نہیں جاتا، اس موضوع پر پروگرام منعقد نہیں کیے جاتے. اس ناحیے سے بھی آج کا یہ پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل. میراث کا معاملہ چونکہ ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ میراث کا تعلق موت سے ہے اور موت ہر انسان کو آنی ہے، تو اس لیے ہر انسان یعنی ہر مسلمان کو اس کی جانکاری ہونی چاہیے، اس لیے کہ سب کو مرنا ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، اور سب کے گھر میں ان کے ماں باپ، بھائی بہن، دادا دادی سب لوگ ہیں جو یکے بعد دیگرے اس دنیا سے رخصت ہوتے رہتے ہیں. ان کے رخصت ہونے کے بعد ان کا ترکہ کیسے تقسیم کیا جائے، ظاہر بات ہے کہ اس کی جانکاری ہر انسان کو ہونی چاہیے. جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس کو تو ہر مسلمان جاننا چاہیے، جو باریکیاں ہیں وہ اہل علم سے پوچھی جائیں گی، فتوے نکلوائے جائیں گے، لیکن جو اسلام کا ایک عام نظام ہے اس سلسلے میں کم سے کم اس کی جانکاری ہونی چاہیے. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مالی نظام، مال سے اس کا تعلق ہے، اور مال کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت نے جو ہماری ذمہ داری بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا
اس کا قیامت کے دن ہر مسلمان کو ہر انسان کو جواب دینا ہوگا۔ اس کا جواب ان 4 یا 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے جن کا جواب دیے بغیر کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کمایا کہاں سے تھا، مال حاصل کہاں سے کیا تھا، اور پھر حاصل کرنے کے بعد خرچ کہاں کیا تھا۔ ان دونوں چیزوں کا ایک ساتھ جواب ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے پیٹ میں جو دانہ بھی جائے، جو ذرہ بھی جائے، وہ حلال کا، حرام غذا سے اور حرام کمائی سے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، یہ ہماری زندگی کے لیے بڑی خطرناک ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وراثت کا نظام کہ کسی کی وفات کے بعد اس کا ترکہ کیسے تقسیم کیا جائے گا، اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے اختیار میں نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بڑی تفصیل سے اس کو بیان کر دیا ہے، اور بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ یہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جو جانتا ہے وہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہے، تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا، اور بیان کرنے کے ساتھ ساتھ فریضۃ من اللہ، وصیۃ من اللہ، نصیبا مفروضہ، یہ فریضہ ہے، یہ اللہ کی وصیت اور اللہ کا حکم ہے۔ یہ ویسے ہی فریضہ ہے جیسے نماز روزہ فرض ہے، یعنی اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو یہ کمی کوتاہی قابل مواخذہ جرم ہے، حرام ہے اس میں کسی طرح کی تبدیلی کرنا یا اس کو نہ ماننا، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس کو تقسیم کرنا، یہ حرام عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ وراثت کا کچھ حکم بیان کرنے کے بعد کہا کہ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ سب بیان کر دیا ہے تاکہ تم ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھرو، ایسا نہ ہو کہ تم پریشانی میں پڑو کہ اس کو کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے خود بیان کر دیا اور اس کے نبی نے بیان کیا۔ اب ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، اسی بیان کے مطابق ہمیں یہ کام کر دینا ہے، اپنی عقل اس میں نہیں لگانا ہے اور نہ اپنی طرف سے اس میں کسی طرح کی دخل اندازی کرنی۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام، اللہ تعالیٰ نے نہ تو اس کا اختیار ہم کو دیا کہ ہر انسان اپنی ثوابدید سے اپنی جائیداد تقسیم کر دے، یعنی جب اس کے مرنے کا وقت آئے تو وہ دیکھے کہ ہاں فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں، یہ اختیار نہیں دیا۔ ورنہ کیا ہوتا کہ جو دبنگ قسم کے لوگ ہوتے ورثہ میں سے، وہ اپنا زور دباؤ دے کر کے اور اپنے نام کچھ زیادہ ہی لکھوا لیتے اس سے، جو سیدھے سادے لوگ ہیں وہ اپنا دھیرے سے رہ جاتے، یا تو کلی طور پر محروم ہو جاتے یا تھوڑا بہت لے کر کے ان کا معاملہ ختم ہو جاتا، اور وہ بیچارہ کتنا پریشان ہوتا جو مرنے کے قریب ہے، جو اپنی بیماری سے جوجھ رہا ہے، جو اس کے سامنے موت دکھائی دے رہی ہے جس کو اپنی آنکھوں کے سامنے، اور ادھر اس کے وارثین جو دبنگ ہیں وہ اس پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ میرے لیے یہ لکھ دو، میرے لیے یہ لکھ دو، مجھ کو فلاں چیز دے دو، مجھ کو فلاں چیز دے دو۔ تو ایک تو وہ اپنی تکلیف برداشت نہ کرا ہے، دوسرے یہ زور زبردستی اس کے سامنے، یہ اختیار نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں چھوڑ دیا کہ حاکم وقت اس کو تقسیم کر دے، نہیں، اس کو بھی اختیار نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خود بیان کر دیا۔ جہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے، جو میرا اصل موضوع ہے کہ میراث میں عورتوں کا حصہ، یہ
اور ہی حساس، اس لیے کہ اس سلسلے میں بڑی مطلب یہ ہے کہ کیا کہیں غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں اور بدعملی بھی پائی جاتی ہے۔ عورتوں کی میراث کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ جب اسلام آیا تو اس وقت عورتوں کو میراث میں سے حصہ نہیں ملتا، ایک دم نہیں ملتا۔ جاہلی دور میں اول تو یہ کہ عورتوں کو بڑا حقیر سمجھا جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بچی پیدا ہوتی تھی تو ان کی پیشانی پر بل پڑ جاتا تھا، بچی پیدا ہوتی تھی تو منہ چھپائے پھرتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب کسی کو بچی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، وہ غم سے بھر جاتا تھا اور قوم سے چھپا پھرتا تھا کہ کس چیز کی خبر دے دی گئی ہے، کیسی بری خبر دے دی گئی، من سوء ما بشر به۔ پھر وہ سوچتا کہ یمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ پوری ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس بچی کو باقی رکھیں یا اس کو زندہ دفن کر دیں۔ یہ صورتحال تھی لڑکیوں کی پیدائش کے تعلق سے، لڑکیوں کے ساتھ کیا بدسلوکی ہوتی تھی، عورتوں کے ساتھ کیا کیسا غلط ویوہار ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں تاریخ کے اندر درج ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ دفن کر دیتے تھے بچیوں، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن جب ایسی بچیوں کو اٹھایا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ بیٹی بچی تیرا قتل ہوا تھا کیوں؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیری غلطی کیا تھی، تیرا گناہ کیا تھا کہ تم کو زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا تھا۔ تو جہاں عورتوں کے تعلق سے، بچیوں کے تعلق سے یہ سوچ پائی جاتی ہو تو وہاں عورتوں کو میراث میں سے، وراثت میں سے حصہ نہ دینا کوئی بہت تعجب کی بات ہے۔ ان کے یہاں معیار کیا تھا وراثت کا؟ ایک تو یہ کہ رجولت اور دوسرے یہ کہ قوت، یعنی صرف وہ مرد کو وراثت میں سے حصہ دیتے تھے، بھائی کو، بیٹے کو، اور وہ بھی بیٹوں میں سے ان بیٹوں کو جو بالغ ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے بیٹوں کو بھی نہیں دیتے تھے اور عورتوں کو نہیں دیتے تھے۔ عورتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ بھئی عورتیں کس کام کی ہیں، یہ تو میدان جنگ میں جاتی نہیں، یہ لڑائی کرتی نہیں، اس لیے ان کو کیوں دیں۔ چھوٹے بچوں کو بھی کہتے کہ یہ تو چھوٹے ہیں، یہ بھی میدان جنگ میں نہیں جاتے، یہ بھی لڑائی نہیں کرتے، ان سے کوئی فائدہ نہیں، ان کو بھی نہیں دیتے۔ صرف جو بڑے لڑکے، بڑے بھائی وغیرہ ہوتے تھے ان کو دیتے تھے۔ اسلام آیا تو اس نے عورت کے ساتھ انصاف کیا، عورت کو جینے کا حق دیا، عورت کی پرورش پر ڈھیر سارے اجر و ثواب کو بتلایا، عورت کی تربیت، بچے کی تربیت کیسے کی جائے، اس پر کتنا اجر و ثواب ہے، اور گھر میں ایک بچی کا ہونا، 2 بچی کا ہونا، 3 بچی کا ہونا، ان کی پرورش کرنا، اور پرورش کر کے ایک انسان اس کے ذریعے جنت کا پروانہ حاصل کرتا ہے، جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ تو شریعت نے عورتوں کو بھی میراث میں بھی حصہ دیا، میراث میں بھی حصہ دیا۔ اب وہ چاہے باپ کی میراث ہو، بھائی کی میراث ہو، بیٹے کی میراث ہو، عورت ماں کی حیثیت سے ہو، بیٹی کی حیثیت سے ہو، بیوی کی حیثیت سے ہو، بہن کی حیثیت سے ہو، دادی کی حیثیت سے ہو، سب کا حصہ متعین کیا شریعت۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا۔ کتنا واضح اعلان، کتنا واضح اعلان۔ للرجال وللنساء، مردوں کا الگ، عورتوں کا الگ، دونوں کو کہا
کہ مردوں کو بھی حصہ ملے گا، جو کچھ والدین نے یا اقربا نے چھوڑا ہے اس میں سے مردوں کو بھی ان کا حصہ ملے گا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ پھر کہا کہ وللنساء، دونوں کو ایک ساتھ نہیں بیان کیا تاکہ بالکل کلیئر رہے، واضح رہے کہ مردوں کا مستقل حصہ ہے، عورتوں کا بھی مستقل حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کو بھی حصہ ہے اس ترکے میں سے جو والدین کی طرف سے یا عزیزوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو پھر کہا کہ مما قل منہ او کثر، اس پر غور کیجیے، تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ نہیں کہ تھوڑا ہو تو چلو عورتوں کو چھوڑ دیا جائے یا مردوں کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ مرد کو بھی ان کا حق ملے گا، عورتوں کو بھی ان کا حق ملے گا۔ پھر کہا کہ نصیبا مفروضا، یہ حصہ جو ہے طے شدہ ہے، مقرر ہے، اور کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، کسی انسان نے نہیں مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت والی جو وراثت والی آیت ہے اس کے بعد اس میں کہا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، ارے تمہیں کیا پتا کہ تمہارے باپ دادا میں سے یا تمہاری اولاد میں سے تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے کون، تم کو نہیں پتا، پتا کس کو ہے؟ رب ذوالجلال کو ہے، اس لیے اس نے یہ حصے متعین کیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو عورت کا جو حصہ ہے وراثت کے اندر، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں عورتوں کو نہیں دیا جاتا، اسی طریقے سے اس زمانے میں جو دوسری تہذیبیں تھیں، دوسرے ادیان و مذاہب تھے، ان کے یہاں بھی معاملہ کچھ ایسا ہی تھا۔ عیسائیت کے اندر بھی عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، صرف مردوں کو دیا جاتا تھا، بڑے لڑکوں کو دیا جاتا تھا۔ یہودیت کے اندر بھی عورتوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، اور مردوں میں بھی جو بڑے ہوتے تھے لڑکے، ان کو چھوٹے لڑکوں کے مقابلے میں دگنا ملتا تھا۔ یہودیت کے اندر ہمارے ملک میں ہمارے جو برادران وطن ہیں، ان کے یہاں بھی عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، اور لڑکوں میں بھی جو بڑا لڑکا ہے صرف اس کو دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے جتنی تہذیبیں اور جتنے مذاہب پائے جاتے تھے اس وقت بھی اور آج بھی، ان کے یہاں عورتوں کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ اسلام تنہا وہ مذہب ہے اور پہلا وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کو وراثت میں حصہ مقرر کیا، صرف مقرر ہی نہیں کیا بلکہ تاکید کی کہ ان کو دیا جائے، اور اس میں کسی طرح کی کوتاہی اور لاپرواہی کو برداشت نہیں کرتا۔ عورت بیوی ہو تو، ماں ہو تو، بیٹی ہو تو، بہن ہو تو، بہنوں میں بھی باپ شریک، ماں شریک، حقیقی بہن، سب کی الگ الگ تفصیل بیان کر دی گئی قرآن و حدیث کے اندر۔ بیٹی ہے تو، ایک بیٹی ہے تو کتنا ملے گا، دو ہیں، دو سے زائد ہے تو کتنا ملے گا، بیٹی کے ساتھ بیٹے ہیں تو کتنا ملے گا، اگر بیٹے نہیں ہیں صرف بیٹیاں ہیں تو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، اگر بیوی شوہر سے اولاد ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا، اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، کن کن حالتوں میں ماں کا حصہ کتنا، یعنی ایک ایک چیز بڑی تفصیل سے قرآن نے بیان کی۔ اس سلسلے میں سب سے اہم چیز غور کرنے کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے میراث کی آیت شروع کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو کہا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکوں کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ، یعنی گویا کہ لڑکیوں کا حق اصل ہے، اب دو لڑکی کا جتنا بنتا ہے تو اتنا جو ہے ایک لڑکے کو ملے گا۔ یہ نہیں کہا کہ للانثی نصف حظ
ذکر ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ دو بیٹیوں کو ایک بیٹے کے برابر نہیں، کہا کہ ایک بیٹے کو دو بیٹی کے برابر، یعنی بیٹی کا حصہ اصل ہے اور پھر اسی کے برابر بیٹے کو لگی ہے۔ تعبیر کی باریکی ہے، اس کو ہر آدمی نہ سمجھ سکے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ بیٹیوں کے حصے کو یا عورتوں کے حصے کو بنیاد بنایا گیا کہ ان کا حصہ یہ ہے، اور پھر انہی کے اعتبار سے لڑکے کو یا مرد کو حصہ ملے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں یہ تمام حصے کی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی۔ جب کسی کا انتقال ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کے جو وارثین ہیں اس کی تفصیل لکھ کر کے کہ اس مرنے والے نے کن کن لوگوں کو چھوڑا ہے، بیوی ہے نہیں ہے، بیٹا ہے نہیں ہے، بیٹی ہے نہیں ہے، سب تفصیل لکھ کر کے کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے، کسی دارالفتہ سے رجوع کر کے اس کو فی الوقت جو ہے فتویٰ نکال کر کے اسی حساب سے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اس سلسلے میں کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر بڑی سستی پائی جاتی ہے۔ عورتوں کو میراث دینے کے تعلق سے ہمارے سماج کے اندر بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، کہیں زیادہ پائی جاتی ہے، کہیں کم پائی جاتی ہے۔ عورتوں کو میراث دینے کے تعلق سے بعض لوگوں کا سینہ پھٹتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ عورتوں کو کیا ضرورت ہے، اور وہ مختلف ہیلوں سے عورتوں کی وراثت کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک دانہ جو ہے ہمارے لیے اہم ہے حلال و حرام ہونے کے ناحیے سے۔ ایک دانہ بھی حرام کا وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، چہ جائے کہ ایک بڑی مقدار میں، چاہے روپیہ پیسے کی شکل میں ہو، زمین جائیداد کی شکل میں ہو، یہ وراثت اور یہ زمین و جائیداد اس کا ایک حصہ ہم ناحق لے لیں، یہ کسی طرح سے بھی جائز ہے۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ عہد نبوی میں ایسا ہوا کہ بعض ورثہ نے، یعنی مرنے والے کے بھائی نے مثلاً اس کا کل وراثت اپنے بھائی کی لینے کی کوشش کی، تو اس مرنے والے کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے بچیوں کو چھوڑا ہے، لیکن اس کا سارا ترکہ، اس نے جتنا مال چھوڑا تھا حالانکہ بڑی مقدار میں وہ ہے، کہا کہ ان بچیوں کے چچا نے کل لے لیا اور بچیوں کو کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں چھوڑا، نہ مجھ میرے لیے چھوڑا نہ بچے کے لیے چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی تصور ہی چلا آ رہا تھا، جاہلی تصور، کہ عورتوں کے لیے اب عورتیں چاہے بیوی کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بیٹے کی شکل میں ہو، ان کا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اب وہ اکیلا بھائی تھا، اس نے کچھ سمیٹ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بلایا اور آیت اس کو سنائی اور کہا کہ اس عورت کو اتنا دو اور اس کی بچیوں کو اتنا دو۔ یعنی اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہاں چلو چھوڑ دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے۔ جب ہم اپنے سماج پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کن کن طریقوں سے یا کن کن بہانوں سے لوگ عورتوں کو میراث سے یا حق میراث سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان کی نیت خراب ہوگی، نیت خراب ہو جائے گی تو پھر اس کے سامنے دنیا بھر کے دروازے ہوں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ نیت اگر غلط ہے تو کبھی انسان یہ کہے گا، کتنے لوگ یہ ہے کہ مرنے والے کے بعد جو ہے سالہ سال
میراث تقسیم نہیں کرتے. جو بڑا بھائی ہے یا گھر کا جو بڑا ذمہ دار ہے جس کے انڈر میں سارا مال اور ساری جائیداد ہے، وہ اس پر قبضہ جمع کر کے بیٹھا رہتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، اس سے اپنا کاروبار بڑھاتا رہتا ہے اور وہ خاموش رہتا ہے، تقسیم نہیں کرتا. کہتا کیا ہے؟ کبھی کوئی کہتا ہے تو کہتا ہے کہ اصل میں کوئی مطالبہ ہی نہیں کر رہا ہے، کیا کریں، کچھ کہے تب نہ ہم بانٹیں. یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو. جیسے آنکھ بند ہوئی انسان کی، اس کا ترکہ اس کے وارثین کا ہو جاتا ہے. اس میں کوئی مانگے نہ مانگے، کوئی کہے نہ کہے، اس کا انتظار نہیں کرنا ہے. وراثت کہتے ہی ہیں کہ کسی کے مرنے کے بعد اس نے جو کچھ چھوڑا وہ فوراً آٹومیٹک اس کے ورثہ کا ہو جاتا ہے. فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا. اب اس میں کوئی کہہ رہا ہے تو نہیں کہہ رہا ہے، تو کوئی مانگ رہا ہے تو نہیں مانگ رہا ہے، تو اس کا انتظار نہیں کرنا. اور جو کچھ تاخیر ہوگی اور اس سلسلے میں اگر بدنیتی ہے تو اس کا خمیازہ انسان کو بھگتنا ہوگا. تو عورتوں کے تعلق سے بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں بہن نے معاف کر دیا، بہنوں نے معاف کر دیا ہے، بیٹیوں نے معاف کر دیا. ایسے کوئی معاف کرتا ہے؟ پیسہ، جائیداد ہر انسان کی ضرورت ہے. ہر انسان کو پیسہ محبوب ہے، ہر انسان کو زمین جائیداد محبوب ہے. وہ کون انسان ہوگا جو اتنی آسانی سے کہے گا کہ ہاں چلو ہم نے معاف کر دیا؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دباؤ ہوتا ہے. کبھی کبھی تو اپنے طور پر مان لیا جاتا ہے، یہ ظاہر کر دیا جاتا ہے، شو کر دیا جاتا ہے کہ ہاں بہنوں نے معاف کر دیا، بیٹیوں نے معاف کر دیا، حالانکہ کسی نے معاف کیا نہیں، ہوگا نہیں. اب سنتے سنتے وہ کیا کریں گے، بہنیں شرما کر کے بیٹھ جاتی ہے کہ بھیا کہہ رہا ہے تو چلو چھوڑو معافی کرو. یہ بالکل حرام عمل ہے. اس طرح سے کوئی نہ معاف کرتا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ ایک سماجی دباؤ ہے. اگر کوئی عورت، کوئی بہن، کوئی بیٹی ایسا کرتی بھی ہے تو وہ اپنی رضامندی سے نہیں کرتی ہے، اپنے اختیار سے نہیں کرتی ہے، بلکہ کہہ لیجیے کہ سماجی دباؤ یا گھرانے کے دباؤ سے وہ بیٹھ جاتی ہے، کہتے کہ چلو چھوڑ دو. لیکن اس طرح سے یہ کسی کا مال لینا جائز ہے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. اگر خوش دلی سے دیں تو بھر پیٹ کھاؤ، جم کر کے کھاؤ، لیکن خوش دلی ہونا ہے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی انسان کا مال کسی دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں، الا بطیب نفس، مگر اس کی خوش دلی سے رضامندی سے دے تبھی، ورنہ جائز نہیں. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کا مال ناحق ہڑپتا ہے، اس کی رضامندی کے بغیر لیتا ہے، ظالمانہ طور پر لیتا ہے، تو اللہ تعالی جہنم کو اس کے لیے واجب کر دیتا ہے اور جنت کو اس کے لیے حرام کر دیتا ہے. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، معمولی چیز ہو تو بھی، یعنی معمولی چیز کوئی کسی دوسرے کی دبا لے لے ہڑپ لے تو بھی اس کا یہ انجام ہوگا. آپ نے کہا کہ وَإِن قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، کہا کہ یہ پیلو کے درخت کا کی مسواک جو ہوتی ہے، لکڑی جو ہوتی ہے، اس کو بھی اگر کسی نے دبایا تو اس کا بھی وہی انجام ہوگا. یعنی تھوڑا ہو یا زیادہ، اگر بدنیتی سے کوئی لیتا ہے، زور زبردستی لیتا ہے، تو اس کے لیے سخت وعید ہے. میرے بھائیوں، زمین جائیداد کا معاملہ اتنا آسان نہیں. ایک عذر یہ پیش کیا جاتا ہے عورتوں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے کہ اصل میں ان کی شادی میں بڑا خرچہ ہو گیا ہے، ان کو جہیز دیا گیا، تو وہی سب شادی میں اور جہیز میں جو خرچ ہوا وہی سمجھو ان کی وراثت ہو گئی. ایسے نہیں ہوا کرتی میرے بھائی. یہ شادی ظاہر بات ہے کہ اگر ماں باپ کی زندگی میں ہوئی ہے تو زندگی میں کسی کو وراثت نہیں ملتی. وراثت تو کہتے ہی اسی کو جو موت کے بعد. زندگی میں اگر ماں باپ زندہ ہیں اور شادی کر رہے ہیں اپنی بیٹی کی یا اپنی بہن کی شادی کر رہے ہیں
تو یہ वरासत कैसे हो जाएगी? और क्या खाली लड़कियों की शादी होती है, लड़कों की शादी नहीं होती? लड़कों की शादी पर खर्च नहीं होता, उनकी शादी पर भी खर्च होता है, इनकी शादी पर भी खर्च होता है। जहेज का जहां तक मामला है, जहेज बजाते खुद एक गलत चीज है। क्यों आप जहेज दे रहे हैं? हाँ, अगर कोई वाकई मजबूरी है कि उसके बगैर शादी नहीं हो रही है तो ये अलग बात है, लेकिन जहेज में जितना भी खर्च हो, शादी में जितना भी खर्च हो, वो मीरास का बदल नहीं हो सकता। जब मीरास का वक्त आएगा, जो कुछ बचा रहेगा उसमें से जिसका जो हिस्सा है उसका हिस्सा उसको देना पड़ेगा, और उतना हिस्सा उस औरत को, उस बहन को, उस बेटी को मिल करके रहेगा। आपके इस इस्तिदलाल की कोई हकीकत नहीं। कुछ लोग ये सोचते हैं, कितने लोग वरासत तकसीम ही नहीं करते, क्या बहन, क्या भाई, क्या बेटा, क्या बेटी, किसी में नहीं करते, टालते रहते 10 साल 20 साल, कभी कभी तो एक नस्ल गुजर जाती है, बाप की मीरास तकसीम नहीं हुई, सालहा साल गुजर गए, अब दूसरी नस्ल है, उसकी जो औलाद है वो भी गुजरना शुरू हो जाती है। अब जो बचते हैं तीसरी नस्ल, जो पोते होते हैं, अब वो बांटने उठते हैं तो पहले वो दादा की मीरास बांटते हैं कि दादा ने कितना छोड़ा था, जब छोड़ा था, जब दादा का इंतकाल हुआ तो कौन कौन लोग मौजूद थे, किनका किनका कितना हिस्सा हुआ था, फिर उसके बाद तब अपने बाप की जायदाद बांटी। अब जाहिर बात है कि इतने अरसा गुजरने के बाद बड़ी तब्दीलियां हो जाती हैं उस माल के अंदर, उस जायदाद के अंदर, और तकसीम का मसला जो है मुश्किल से मुश्किल तरीन हो जाता है। और नतीजा ये होता है कि इसमें इतने इख्तिलाफात होते हैं इस तदाखुल की वजह से कि नस्ल दर नस्ल ये इख्तिलाफ और ये बुग़्ज़ व अदावत का सिलसिला चलता रहता है, महज इसी मीरास के मसले को लेकर। तो ये ताखीर भी ये एक बहुत बड़ा सबब है। अब उस ताखीर में भी ये होता है कि चलो कुछ बहनें भी धीरे धीरे उनका ज़हन बनाया जाता है कि हाँ तुम तो छोड़ दो, और तुमको क्या जरूरत है लेने की। कुछ लोग ये उधर पेश करते हैं कि औरतों को चूंकि वो तो अपने घर रहती हैं, अपना उनका कोई अपना खास खर्च नहीं है, उनका खर्च तो उनके शौहर उठा ही रहे हैं, उनके बेटे देख ही रहे हैं। ये सब आपको नहीं सोचना है, उनका हिस्सा मुतय्यन है, चाहे वो जिस हालत में भी हो उनका हिस्सा मुतय्यन है। आपकी इस दलील से उनका हिस्सा खत्म होने वाला नहीं है, चाहे जितना भी आप टालते रहें, जितना भी उसको टरखाते रहें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं, खास तौर से जब जहां जमीन होती है, जायदाद होती है ज्यादा, तो ये सोचते हैं कि अगर बहनों को दिया जाए, बेटियों को दिया जाए, तो हमारी मौरूसी जायदाद जो है टुकड़े टुकड़े हो जाए। क्योंकि जाहिर बात है कि जो बहनें हैं या बेटियां हैं वो कहीं और ब्याही होंगी, तो वो अपना हिस्सा लेकर के चली जाएंगी, उनका हिस्सा यहाँ से अलग हो जाएगा, या तो बेच करके जाएंगी, या फिर बहरहाल उनके शौहर, उनके औलाद वो आकर के, तो जो हमारी असल मौरूसी जायदाद है, बाप दादा से चली आ रही है, वो हिस्से हिस्से में बढ़ जाएगी। और हम चाहते हैं कि हमारी जायदाद इकट्ठा रहे। हमारे चाहने से मेरे भाइयों होता है, हमारे चाहने से नहीं होता है, बल्कि हम जिस दीन को मानते हैं, जिस अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उसके चाहने से, उसका कानून चलेगा, उसकी शरीयत चलेगी। हमारी चाहत और हमारी ख्वाहिश से कुछ नहीं होता। और माल बढ़ जाएगा, जायदाद तकसीम हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, क्या हो जाएगा, आप इस जायदाद को लेकर के कब्र में जाएंगे। यही जायदाद अल्लाह न करे अगर इसमें बदनीयती शामिल है, अगर इसमें किसी तरह की नाजायज तकसीम होती है, तो कब्र में जाने के बाद ही हमारे लिए वबाल बनेगी, हमारे लिए मुसीबत बनेगी। उस वक्त हम अपने गले से इसको हटाना चाहेंगे, लेकिन वो हटेगी नहीं। टुकड़े टुकड़े होने दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। आपका जो हिस्सा है आपको मिल जाएगा, बाकी इसका जो हिस्सा है वो जो चाहे करेगा।
लेकिन जिसका जो हिस्सा है उसको आप अपनी जानिब से रोक नहीं सकते, अपनी जानिब से रोक नहीं सकते। इस तरह के बहुत सारे बहाने बना करके लोग जो है औरतों को वरासत के हक से महरूम करते। तो इन सारी तंबीहात को सुनने के बावजूद भी अगर हम, बहुत सारे लोग नहीं जानते, कितने लोग नहीं जानते हैं कि वाकई औरतों का भी हिस्सा है, जहाँ जहालत है, लाइल्मी है, या जो असरी उलूम पढ़े हुए हैं, दीनी उलूम की वाकफियत नहीं है और उनके यहाँ यही समाज में चलन है, तो वो जानते भी नहीं कि औरत का हिस्सा होता भी है, बहन का भी हिस्सा होता है, माँ का भी हिस्सा होता है, बेटी का भी हिस्सा होता है, उनको पता भी नहीं होता। तो कितने लोग लाइल्मी में नहीं है और कितने बदनीयत ऐसे होते हैं कि वो मरने का इंतजार नहीं करते, अपनी जिंदगी ही में खुफिया तौर पर अदालत के जरिए ऐसा कुछ बनवा लेते हैं, ऐसे कागजात बनवा लेते हैं कि उनके मरने के बाद सिरे से उनकी बहन या उनकी बेटी दावा ही नहीं कर सकती वरासत, इसलिए कि वो फौरन वो कागज दिखा देंगे कि हमने अपनी जिंदगी में, भाई अदालत को क्या, हुकूमत को क्या है, वो आप जैसा कहेंगे आपका माल है, वो ऐसा एग्रीमेंट बना दे, वैसा कागज बना देगी। तो कितने लोगों को ऐसा भी देखा गया कि अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी तैयारी करके जाते हैं कि हमारे पास जो है कोई झंझट ही नहीं रहे, हमारा सारा माल बेटों को मिले, बेटियों को मिले ही नहीं, बहनों को मिले ही नहीं। लेकिन ये सब जो है तैयारी जो है आखिरत के अजाब की कर रहे हैं, अपने बेटों को और अपने भाइयों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अजाब की तैयारी ही अगर इंसान ऐसा करता है। अल्लाह ताला ने वरासत की आयत को जिक्र करने के बाद कहा कि तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, ये सब तक़सीम अल्लाह की जानिब से है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाब। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद है, ये अल्लाह की तक़सीम है। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, वो यतअद्दा हुदूदहु, और अल्लाह की मुकर्रर करदा इन हुदूद को, अल्लाह की इस तक़सीम को नहीं मानेगा, उससे तजावुज करके कोई और तरीके से फैसला करेगा, युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, उसको जहन्नम में दाखिल करेगा जिसमें हमेशा हमेशा रहेगा, व लहु अज़ाबुन मुहीन, और उसके अलावा भी उसके लिए बड़ा रुस्वाकुन अज़ाब होगा। ये वईद है मेरे भाइयों अल्लाह की जानिब से। अगर कोई इस मामले में कुछ और सोचता है, किसी तरह की बेईमानी के बारे में वो सोचता है और सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा लोगों से पूछा कि तदरून मनिल मुफलिस, क्या तुमको मालूम है मुफलिस किसको कहते हैं? मुफलिस खल्लाश है जिसके पास कुछ न हो। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम तो मुफलिस उसी को कहते हैं, मल्ला दिरहम वला दीनार, जिसके पास रुपया पैसा नहीं वही मुफलिस है, वही खल्लाश है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुफलिसु मिन उम्मती मन याति यौमल क़ियामति बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याति यौमल क़ियामति क़द शतम हादा व सफकत हादा व ज़रब हादा व अकल माल हादा। कहा कि देखो, हकीकत में मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन आएगा, उसके पास नमाज भी होगी, उसके पास रोजा भी होगा, उसके पास ज़कात भी, यानी जितनी इबादतें हैं सब होंगी उसके पास, लेकिन इसके बावजूद क्या होगा कि दुनिया में उसने किसी की पिटाई की होगी, किसी का नाहक माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी को गाली गलोच किया होगा, तो युअता हादा मिन हसनातिही व हादा मिन हसनातिही, उसकी जितनी नेकियां हैं रोजा नमाज वाली वो सब बांटी जाएगी, इन मजलूमों को दी जाएगी, इसको इतना इसको इतना। नेकियां अगर खत्म हो गई, अभी भी लोगों के हुकूक बाकी हैं, तो उन मजलूमों के गुनाह उठा करके इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे और फिर इसको जहन्नम में
भेज दिया जाएगा। किसको? जिसके पास रोजा भी है, हज भी है, नमाज भी है, ज़कात भी है, सब कुछ है, यानी हुकूकुल्लाह अदा करता है, लेकिन हुकूकुल इबाद के मामले में सुस्ती करता है तो बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। कितने लोग शिकायत करते हैं कि हमारे भाई ने और हमारे फला ने हमारा हक मार दिया, और वो जा करके मस्जिद में पहली सफ में रहता है। ये हकीकत, नमाज पढ़ने से ये सब माफ नहीं होगा। जब तक कि हम हक वाले को उसका हक नहीं देंगे, तब तक उसका वो माफ होने वाला नहीं है। जैसा कि इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया है कि क़यामत के दिन उसका अंजाम ये होगा। अल्लाह ताला हमें इस तरह के बुरे अंजाम से महफूज रखे। एक बात आखिर में, एक हर आदमी के ज़हन में ये बात आ सकती है कि कुरान में जो ये कहा कि ज़कर मिस्ल हस्सिल उनसे, कि मर्द को औरत के दुगना मिलेगा, यानी औरत को मर्द के आधा मिलेगा, बहन को भाई के आधा मिलेगा, बहन को भाई को 20 रुपया मिलेगा तो बहन को 10 रुपया मिलेगा। तो लोग सोचते हैं कि ये तो नाइंसाफी है, भाई बहन बेटा बेटी एक समान। नहीं, इंसाफी नहीं, ये ऐन अदालत है, ऐन इंसाफ है। क्यों? आप जानते हैं कि इस्लाम का जो निजाम है, इस्लाम का जो सिस्टम है मालियाती, उस सिस्टम में यह है कि अल्लाह ताला ने औरतों को कमाने की जिम्मेदारी नहीं दी। घर के अंदर घर वालों पर खर्च करने की जिम्मेदारी किसकी है? मर्दों की, बाप की है, भाई की है। जो बड़े लोग हैं मर्द, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर एक गुना फजीलत अता की है, और उस फजीलत की एक वजह यह है कि बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, अपना माल खर्च करते हैं। माल खर्च करने की, बीवी बच्चों को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी, उनको छत फराहम करने की जिम्मेदारी, उनके इलाज की जिम्मेदारी, यानी उनका सारा खर्च किसको उठाना है? मर्द को उठाना है। औरत को घर की मलका बताए, घर का निजाम औरत देखेगी, बच्चों की तरबियत करेगी, घर के अंदर रहेगी, उसको कमाने की जिम्मेदारी नहीं दी। तो जाहिर बात है कि जब मर्द को सारे अखराजात बर्दाश्त करने हैं, घर भी उसी को बनवाना है, खाने पीने का निजाम उसी को देखना है, इलाज उसी को कराना है, और जितने भी शादी ब्याह करना है उसी को करना है, जाहिर बात है कि उसको अखराजात रहता है। और तो कुछ नहीं करना है तो उसका खर्च भी नहीं, मामूली खर्च अगर है भी तो उसको जेब खर्च वही कर लीजिए। तो इसलिए उसको, क्योंकि उसके अखराजात कम है, अगर देखा जाए तो इस हिसाब से ये आधा भी उसके लिए ज्यादा। उसको एक मिसाल से समझिए कि भाई को डबल और बहन को सिंगल हिस्सा, यानी 30,000 में से एक भाई को 20,000 मिला और एक बहन को कितना मिला? 10,000 मिला। भाई को 20,000 और बहन को 10,000। भाई की शादी हुई, उसके बाद 10,000 उसने महर दे दिया। अभी और अखराजात छोड़ दीजिए, खाली महर देखिए। भाई की शादी हुई तो उसने 10,000 महर दे दिया, 20,000 से कितना बचा? 20 में से 10 दे दिया, कितना बचा? 10,000 बचा। बहन की शादी हुई, उसको कितना मिला था? पहले 10,000 मिला था। बहन की शादी हुई, उसको 10,000 महर मिली, उसका कितना हो गया? 20 हो गया। भाई का 20 था तो उसका 10 हो गया, और बहन का 10 था तो उसका 20 हो गया। ये छोटी सी मिसाल। अब इसी पर आप क्यास कर सकते हैं कि कितना, वो शादी में खाली महर ही नहीं देना होता है, सारे अखराजात, वलीमे के कपड़ा, वो सब जो कुछ है, वो सारे अखराजात, मैंने सिर्फ उसमें से एक खर्च महर का बतलाया है, वो सारे अखराजात उसी भाई को करने हैं। जबकि बहन की शादी होगी, उसको कुछ नहीं करना है। जो कुछ अखराजात होंगे वो उसका बाप करेगा, उसका भाई करेगा, और जो मिलना होगा महर की शक्ल में, तोहफे तहर की शक्ल में, वो उसका अपना होगा। तो ये मेरे भाइयों, यही अल्लाह का मुकर्रर करदा निजाम। और एक सिलसिले में एक बात ये भी हमें याद रखनी होगी कि बाज हालतों में, वरासत की जो मुख्तलिफ हालतें होती है, तो उनमें बाज हालतों में
औरत और मर्द को कहीं कहीं बराबर हिस्सा नहीं मिलता है। खास तौर से बहन और भाई जब होते हैं, वो खास किस्म की तकसीम है, तो कहीं कहीं उनको फहुम शुरका, वो बराबर होते हैं, दोनों को बराबर बराबर मिलता है, जितना बहन को उतना भाई को। तो ऐसी भी सूरतें हैं वरासत में। कहने का मतलब है कि अल्लाह ताला ने जो लिज़्ज़करि मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन कहा है, वो ऐन इंसाफ पर मबनी है, उसमें किसी तरह की जुल्म ज़्यादती नहीं है। जुल्म ज़्यादती तो वो रही थी कि जब पूरे समाज ने औरत को मीरास से महरूम कर रखा था, इस्लाम आया तो उसने मीरास में औरत का हिस्सा लगाया। अल्लाह ताला ने कहा कि युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू, अल्लाह ताला तुमको ये सब वाज़े करके बतला रहा है ताकि तुम भटकते न हो। तो एक भटकने की शक्ल तो वो थी कि औरत को मीरास से महरूम कर दिया जाए, दूसरी भटकने की शक्ल ये है कि औरत को मर्द के बराबर या उससे ज्यादा दिया जाए। तो ये सब भटकने की मेरे भाइयों कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला का जो निजाम है, उसी निजाम को हमें अपनी अमली जिंदगी में नाफिज करना है, उसी में हमारे दीन की, हमारे दुनिया की और हमारे आखिरत की भलाई है। अल्लाह ताला इन हक़ाइक़ को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सिलसिले में जो निजाम मुकर्रर किया है, उस निजाम को बारीकी के साथ समझने और उसको अमली जामा पहनाने की तौफीक अता फरमाए, और इस सिलसिले में हर तरह की बदनीयती और बेईमानी से हमको महफूज रखे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।